اگر کوئی جماعت ایسی ہو کہ مملکت کی حکومت کی باغی ہو گئی، بغاوت کر دی، اور بغاوت کرنے کے بعد ان کی بغاوت ناکام ہو گئی، ایک تو بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے، ایک بغاوت ہے ناکام ہو گئی، اور باغیوں کو مسلسل قتل کیا جا رہا ہے، باغی کا تو یہی انجام ہے نا، باغی کا تو یہی انجام ہے، جس کے لیڈروں کو، جس کے رہنماؤں کو، بغاوت میں حصہ لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلسل ان کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس حالت میں اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ بھئی آج جو معافی مانگ لے اس کے لیے چھوٹ ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، ایسے باغیوں کے لیے کیا اعلان ہو جائے کہ بھئی تم تو آج نہیں تو کل مارے جاؤ گے، لیکن چلو تمہیں یہ اجازت ہے کہ اگر تم حکومت کی حکمرانی کو تسلیم کر لیتے ہو تو تمہیں عام معافی دے دی جائے گی۔ تو ذرا تصور کیجئے، کوئی بھی عقل مند باغی اس سے پیچھے رہے گا؟ ہر ایک بھاگ کے جائے گا کہ بھئی اس سے بڑا اعلان تو کوئی ہو نہیں سکتا، اپنی اولاد کو محفوظ کرنا، اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنا۔ تو یہ رمضان المبارک ہم جیسے نافرمانوں کے لیے اللہ کا اعلان رحمت ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا معاملہ، یا تم نے کوئی ایسے اعمال اختیار کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے تم اپنے رب سے دور ہو گئے ہو، تو یہ ماہ مبارک تمہارے لیے ہے، اور اس ماہ مبارک میں تمہارے لیے عام معافی ہے۔ جو بھی آ جائے اللہ کی بارگاہ میں اسے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا وہ پھر بھی معافی حاصل نہ کر سکے، پھر وہ مسلمان کتنا سخت دل اور تنگ دل ہوگا جو اس اعلان کے باوجود، اس رمضان کے باوجود اپنے رب کے قریب نہ ہو سکے۔ پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ رحمتیں عام ہوں، مغفرتیں عام ہوں، جہنم سے آزادی کا اعلان ہو، ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب ہو، اور پھر انسان ایسا ہو کہ وہ ساری چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دے۔ پھر تو یہ انسان ایسا اللہ معاف فرمائے جس نے اپنا دین بھی تباہ کر لیا، دنیا بھی تباہ کر دی۔